15 پارے کے شروع میں ایک سورہ ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ اسرا معنی کیا؟ رات میں سفر کرنا۔ اس میں معراج کی طرف اشارہ ہے۔ معراج کے سفر کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ مکہ المکرمہ سے بیت المقدس فلسطین تک، اسے بولتے ہیں اسرا۔ اور ایک سفر ہے، سفر کا اور ایک حصہ ہے بیت المقدس مسجد اقصی سے عرش معلی تک، اسے بولتے معراج۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو معراج کے سفر کے دو حصے، ایک حصے کو اسرا بولتے۔ اسرا کسے بولتے؟ مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسرا بولتے۔ اور پھر بیت المقدس ملک شام فلسطین، وہاں سے عرش معلی اللہ تک جانے کے سفر کو بولتے معراج۔ تو اس کا یہاں اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں تفسیر میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے پوائنٹ اور نکات بیان کی گئی ہیں، اور صحیح احادیث سے معراج کا سفر کا ثبوت ملتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اگر دو بار اگر تم فساد مچاؤ گے، تم پر دو بار عذاب ہم لیں گے، تم کو عذاب دیں گے۔ تو بنی اسرائیل کیا کرتی تھی یہ لوگ؟ یہود بنی اسرائیل یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے نہیں تھے، لوگ مخالفت کرتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور تورات کے خلاف یہ لوگ تورات میں تحریف کرتے تھے، بدل دیتے تھے اس کی آیتوں کو، اور شرک کرتے تھے بنی اسرائیل یہ لوگ۔ تو جب یہ لوگ ایسا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ایک بادشاہ کو مسلط کر دیا، اس کا نام ہے بخت نصر۔ بخت نصر بادشاہ ان کی اینٹ بجا دیا، مطلب ان کو ختم کر دیا، بہت سارے لوگوں کو ختم کر دیا، اور کئی ہزار لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے گیا۔ بابل چلے گیا، بابل شہر کا نام ہے بابل، تو لے کر چلے گیا، قیدی بنا کر ان کو لے کر چلے گیا۔ 70 سال تک یہ لوگ اس کے پاس غلام بن کر رہے ہیں۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کر دیا۔ پھر لوگ وہاں سے اپنے شہر گاؤں کو فلسطین کو آئے، ان کے پاس مال بھی تھا اور بچے بھی ان کے پاس ہو گئے۔ پھر یہ لوگ مستی شروع کر دی ہے۔ پہلے مستی کی ہے، نبیوں کو قتل کیا، تورات کو بدل دی ہے، موسیٰ کی شریعت کے خلاف کام کرنے لگے، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ بخت نصر کو اللہ مسلط کر دیا، انہوں کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، کچھ لوگوں کو اپنے شہر بابل کو لے کر چلے گیا۔ پھر 70 سال کی غلامی کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیا ہے، چھڑایا اللہ تعالیٰ۔ تو پھر اس کے بعد میں پھر لوگ دل چورے کے لیے چچورے کما، جیسا ہم کر رہے ہیں ویسا۔ پھر اس کے بعد پھر ایک بادشاہ اللہ ان پر مسلط کیا، اس بادشاہ کا نام ہے طیطوس رومی۔ یہ بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہوا، ان بھی ان کو کاٹ کو چھوڑ دیا، اور لوگ بھاگ کو چلے گئے، کچھ لوگ بچ گئے۔ ایسا یہ لوگ، یہ جو دو بادشاہ ہیں بخت نصر اور یہ طیطوس رومی، انہوں بیت المقدس کی مسجد میں انہوں آگ لگا دیے، آنچ لگی مسجد میں، مسجد اقصی فلسطین کی جو مسجد ہے اس وقت وہاں کے مسلمان لوگ اس مسجد کو بچانے کے لیے مر رہی نہیں، شہید ہو رہی نہیں، اس مسجد کے اندر یہ بخت نصر اور یہ طیطوس رومی اسے آگ لگا دیا تھا۔ یہ حال ہوا۔ سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ چچورے کام نہیں چھوڑیں گے، ایسے حل ہوں گے، پھر یہی حل ہمارا ہوگا۔ نہیں چھوڑ کے صحیح راستے پا جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ تم کو بادشاہ دے گا، نہیں تو پھر مار کھانا پڑے گا۔ پھر بخت نصر نہیں، اس کا باپ بیٹھ کو ہے، ان جا کو اس کے باپ سے ملکو آیا وہ، ٹھیک ہے، وہی مینٹالٹی وہی کام کرنے والا ہے اس وقت میں۔ آگے چلو، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کیا۔ اب یہ قرآن کس قوم کے لیے ہدایت ہے؟ قرآن کیسا راستہ دکھاتی ہے؟ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے۔ للتی ہی اقوم، یہ کیسا راستہ دکھاتی ہے؟ برابر بالکل سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اقوم کا معنی کیا ہے؟ نمبر 1، آسان، ایسا راستہ جو آسان بھی ہو، محفوظ بھی ہو اور منزل تک پہنچانے والا ہو۔ یہ تین بلا کو قرآن کے اندر، یہ 3 صفات، قرآن کے 3 صفات بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن کو جو لوگ فالو کرتے نہیں، وہ لوگ کیسا ہے؟ وہ ان کا راستہ ایسا ہے، جو قرآن کا راستہ آسان بھی ہے، محفوظ بھی ہے اور منزل تک پہنچانے والا بھی ہے۔ مثال سمجھانے کا موقع نہیں ہے، جلدی چلیں آگے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد میں حقوق، دو حقوق ہے، ایک اللہ کے حقوق، دوسرے بندوں کے حقوق، ان دونوں کو ملا کر بولتے حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی پہلے پارے میں بھی اپنا حق اللہ بیان کر کے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کو بیان کر کے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، مطلب بندوں کے حقوق اللہ کو بیان کیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا، اپنے بازوؤں کو جھکا دینا، ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا، اللہ یہ لفظ استعمال کیا یہاں پر، فلا تقل لهما اف، ان کو اف بھی نہ کہو، اللہ وہ کہا یہاں پر، اف بھی کہا اللہ، لفظ بھی اللہ استعمال کیا یہاں پر، وڈ اف، اللہ وہ استعمال کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے فرماتے ہیں
اگر اف سے بھی اگر کوئی لفظ ہوتا تو پھر اللہ وہ بھی نازل کرتے ہوئے، مطلب ماں باپ کیا تو کام بولے کبھی بھی بولتی کیا یہ بھی نہیں بولنا، وہ بھی اف پہ داخل ہے۔ علماء کیا فرماتی ہیں تفسیر کرنے والے مفسرین، اگر اس اف سے بھی اور کوئی کم لفظ ہوتا تو اللہ اسے بھی نازل کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ بندہ ماں باپ کے ساتھ جھڑکنا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان کیا، کرنے کے کچھ باتیں اور نہیں کرنے کے کچھ باتیں۔ ان میں سے ایک یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اولاد کو قتل کرتے تھے مکے کے لوگ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تمہیں روزی روٹی کے ڈر سے قتل نہ کرو، نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور ہم تم کو رزق دیں گے۔ 8 پارے میں سے ایسی بات آئی تھی، تو اللہ وہاں کیا فرمایا، یہاں کیا ہے نحن نرزقهم ہے، بعد میں کم ہے، نحن نرزقهم وإياكم۔ 8 پارے میں کیا آیا، نحن نرزقكم، پھر بعد میں ہم آیا۔ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، روزی کے ڈر سے تمہیں بچوں کو کہاں پال سکتی ہیں، کیسا کر سکتی ہیں ان کو پالنا، کیسا کر تمہیں ڈر کو بچوں کو قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی پالیں گے، ہم تم کو بھی پالیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان قتلهم کان خطئا کبیرا، بڑی غلطی کرے تم بچوں کو قتل کر کے، کرو نہ کوئی سا۔ آج بھی یہ چیزوں کا مسلمان کر رہے ہیں، بچی پیدا ہو گئی، بچے پیدا ہو گئے، اور اس وقت کی ہماری حکومت کی سوچ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے بچے زیادہ پیدا نہ ہوں، ہم ان کی پلان ہی پاس کر دیں۔ اچھا ہے نبی کی پلان پاس نہیں کر رہے ہیں لوگ، ہمیں نبی کے عاشق نہیں تو پھر ہمیں ان کے عاشق ان کی پلان پاس کریں۔ نبی کی خواہش کیا ہے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے عاشقوں تم بچے زیادہ پیدا کرو۔ شادی کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائی، کہیں سے بچی شادی کرنا، دو چیزیں، جس بچی کے اندر 2 چیزیں ہوں اس سے شادی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے فرمایا 1 نمبر 1 وہ کون ہو، شادی جس سے کرنا ہے وہ کون ہو، زیادہ محبت کرنے والی ہو، اور پھر دوسرا ہے زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ اس کی تفصیل یہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں، تفصیل جاننے کا موقع نہیں ہے۔ تو آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے کیا ہوگا، قیامت کے دن میں اللہ مجھے، میری امت بڑی ہوگی تو پھر مجھے فخر حاصل ہوگا۔ نبی کی خواہش ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرنا، ہماری خواہش ہے، حکومت کی خواہش ہے کہ ان کم پیدا کرو، ہم نبی کی خواہش پورا نہیں کر رہے، حکومت کی خواہش پورا کر رہے ہیں لوگ۔ ہم ہمارے دو کھیل بھی نہیں کر رہے تھے ایسا 2-3 سال پہلے، علماء کرام نے اس کا جواب بھی دیا اور بیانات بھی کیے، کتابیں تک لکھی اس کے بارے میں، آخرکار وہ بینڈ ہو گیا۔ آگے چلے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان کی یہاں پر، ایک تو قتل نہیں کرنا بچوں کو، دوسرا زنا کے قریب نہیں جانا، زنا کے دیکھو عجیب بات پوائنٹ، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اللہ یہ کہا۔ اللہ ایسا بول سکتے تھے ولا تفعلوا الزنا، زنا کا کام نہ کرو، اللہ یہ بول سکتے تھے، لیکن اللہ نے یہاں کیا استعمال کیا، ولا تقربوا الزنا کہا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مطلب کیا ہے اس کا، زنا کے لیے جو راستے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں بالکل اسی قریب بھی جانا کو، غلط نمبر پر کال لگانا ہو، یا پھر غیر محرم سے بات کرنا ہو، یا پھر چیٹنگ چیٹنگ فیس بک وغیرہ، یہ سب چیزیں جانا نہیں ہے، نگاہیں اٹھانا نہیں ہے۔ نگاہیں اٹھ گئی، علماء فرماتے ہیں کہ جس کی نگاہ بھٹک گئی اس کا ایمان خطرے پڑ گیا۔ پہلے نگاہ بھٹکتی ہے پھر بعد میں قدم بہکتے ہیں، پہلے نگاہ بھٹکتی ہے بعد میں قدم بہکتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے 18 پارے میں آئے گا اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا، وہاں میں بتاؤں گا پوائنٹ، عجیب تفسیر ہے اس کو بتاؤں گا۔ دیکھو دوسرا زنا نہیں، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ تیسرا ولا تقتلوا النفس، کسی کو قتل نہیں کرنا، ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا۔ اور پھر ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فیصل فی القتل، اور کسی کو قتل نہیں کرنا فرماتی۔ بعد میں یتیم کا مال نہیں کھانا ناحق، اور پھر وعدہ پورا کرنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ یہاں بیان کی باتیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے زمین پر تکبر سے نہ چلو، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تمہیں اکڑ کو، تن کو، چل کو، تمہیں کیا بھی زمین کو پھاڑ سکتے نہیں، تو اللہ فرماتی میں نے، اللہ فرمائی انک بے شک تو، لن تخرق الارض، زمین کو تو اکڑ کر چل کر ہرگز تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ آدمی کہتا تن کو، اینٹ کو چلاتے ہوئے زمین کو پھاڑ سکتا ہے کیا؟ اللہ بھی فرماتے ہیں جب نہیں پھاڑ سکتا تو تننے کی کیا ضرورت ہے، ولن تبلغ الجبال طولا، تو تن کو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ تو پہاڑ کرتا تو اونچا ہو سکتا ہے، اب کہ اکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ انسان کو عاجزی اختیار کر رہا، اللہ سکھاتے ہیں سبق۔ آگے مشرک لوگ کیا کہتے تھے، بھئی ہمیں مر کر مٹی بن جائیں گے تو اللہ کو کیسا زندہ کر سکتا ہے، وہ لوگ اعتراض کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں بولو ان لوگوں کو، قل تمہیں بولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کونوا حجارۃ او حدیدا، تمہیں اگر تمہارا ہاتھ ہوا تو تمہیں یا تو مضبوط پتھر بن جاؤ یا پھر تمہیں مضبوط لوہا بن جاؤ، تمہیں اگر ویسا پتھر کے سر کا بن گئے یا پھر لوہے کے سر کا مضبوط بن گئے تب بھی اللہ تم کو اٹھا کر رہے گا۔ ارے اللہ تعالیٰ ایک بار پیدا کر دیا ہے تو پھر دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ آگے دیکھو
آگے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ذکر ہے. یہاں بہت حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ یہاں بھی بیان کیا گیا ہے. وہی ہر جگہ بیان کرنے کا مطلب نقطہ الگ، پوائنٹ الگ رہتا ہے، وہ بار بار بولنے کی ضرورت نہیں، سماج کے قسم میں آئے گا وہ. آگے دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں 5 نمازوں کا ثبوت مل رہا ہے. یہاں پر دیکھو کیسا ہے، دیکھو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. یہ آیت بھی نہیں ہے، یہ آیت میں پورے 5 نمازوں کا ثبوت مل جاتا ہے. اس سے اللہ کیا فرماتی ہے اس کے اندر، سورج کے زوال کے بعد سے رات کے، سورج ڈوبنے کے بعد رات تک نمازیں پڑھو. کیا مطلب کیا ہے؟ اب سورج ڈھلنے کے بعد 11:30 12 بجے تک کوئی نماز پڑھتی، ظہر کی نماز پڑھتی، پھر اس کے بعد پھر عصر کی نماز، پھر مغرب، پھر عشاء، سب ثبوت مل گیا. پھر آگے دیکھو وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. تو فجر کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فجر نہیں کہا یا پھر صبح صادق نہیں کہا، کیا کہا؟ وقرآن الفجر. فجر کی نماز کو اللہ نے قرآن کہا. کئی کو اللہ فجر کی نماز کو قرآن کہا اس لیے کہ فجر کی نماز میں دوسرے نمازوں کے مقابلے میں فجر کی نماز میں قرآن سورہ ذرا بڑے پڑتی، اس سے اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کو قرآن کے نام سے ذکر کیا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مثلا ہم کو تہجد کا اللہ حکم دیا. نافل نماز ہے، پابندی کیجیے، 8 رکعت پڑھ لیجیے. اللہ نے وہ کہا. یہ لوگ کل میں ایسوں میں کہا تھا کہ عرب لوگ جہاں جو لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نفل نماز 8 رکعت تہجد پڑھے، وہ لوگ تہجد کو تراویح سمجھ گئے. غلط فہمی ہو گئی ان لوگوں کو. پوچھنا چاہیے محدثین سے یا پھر علماء کرام سے. آگے دیکھو، ہاں اب دیکھو اس سورے میں اہم 3 قصے، 3 سوالات کے جواب. ایک نمبر 1، یا تو یہودی لوگ مدینے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، یا پھر مکے کے مشرک لوگ یہودیوں سے سکھ لے کو سوال کیے. کئی لوگ تو مکے کے لوگوں کے پاس پڑھنا نہیں تھا ان لوگوں کے پاس. یہودیوں کے پاس پڑھنا تھا، ان کے پاس کتاب تھی، وہ لوگ کتاب سے الٹے سیدھے کام کرتے تھے، لوگوں کو بھڑکاتے تھے. تو یا تو مدینے کے یہودی لوگ نبی سے سوال کیے، یا پھر مکے کے مشرک لوگ یہودیوں سے پوچھ لے کو سوال کیے. 3 سوال کیے. نمبر 1، روح کا تو کیا، روح کسے بولتی، یہ سوال کیے. یہ سوال کا جواب یہاں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے. دوسرے 2 سوالوں کے جوابات اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان کیا. نمبر 1 روح کیا ہے. نمبر 2 اصحاب کہف کا تو کون، ان کا قصہ کیا ہے. نمبر 3 ذوالقرنین بادشاہ کون ہے، ان کا قصہ کیا ہے. اب یہ پارے کے آخر میں، یہ پارے تک، یہ پارے 15ویں پارے میں 2 چیزوں کا جواب مل جائے گا. کل کے پارے میں کیا بولتے ہیں، ذوالقرنین بادشاہ کا قصہ کل آئے گا. اب دیکھو یہ لوگ پہلا سوال کیا کیے، روح کسے بولتی، روح کا تو کیا وہ بیان کیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے تم ان کو جواب دو، قل وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. لوگ آ کر پوچھتے ہیں آپ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ روح کا تو کیا ہے، روح کا مطلب کیا ہے، روح کسے بولتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. پیغمبر تمہیں بولو ان لوگوں سے، یہ روح اللہ کے حکم سے ایسا چیز ہے. اتنا بس ختم. وہ کیسا ڈالے، کیوں ڈالے، وہ سب ان کو نہیں سمجھ میں نہیں آتا ان کو. اتنی بات بول دو بس ختم. اللہ فرما دیے، بس جواب دے دیے. آگے دیکھو، آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 9 معجزات دیا. 9 معجزات بھی ہو سکتے ہیں یا پھر 9 احکامات بھی ہو سکتے ہیں. اگر 9 معجزات لیں گے تو پھر وہ اس کی تفسیر الگ ہے، کیا کیا معجزات الگ ہیں. اور پھر اگر 9 احکامات ہیں تو پھر وہ الگ معنی ہے اس کے. علماء نے اس کو بیان کیا ہے. دیکھو ایک پوائنٹ علماء فرماتے ہیں، نبیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نبیوں میں سب سے زیادہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے. وہ بھی کتنے ہیں، 9 آیات بینات. کتنے، 9. یہ سب سے زیادہ معجزات ان کو ملے بول کر علماء فرماتے ہیں. 9 معجزات سب سے زیادہ ملے. ہمارے نبی کتنے معجزات ہیں، ہمارے نبی کے معجزات پر علماء نے کتابیں لکھی ہے. 300 معجزات پر کسی نے کتاب لکھی، کسی نے 3000 معجزات لکھا کسی عالم صاحب نے، کسی نے نبی کا ہر لمحہ معجزہ لکھا ہے. نبی سے محبت عشق کرنے والوں نے ایسا نبی کے سامنے کتابیں لکھی معجزات پر. تو وہ 9 معجزات، وہ پیچھے 9 پارے میں آ گیا تھا، وہ مینڈک وغیرہ عذاب آ گیا تھا ان کے قوم کے اوپر. وہ سب اللہ کا ان کو عصا دینا اور پھر ان کے ہاتھ میں ڈال کو نکالا تو چمکتا تھا. یہ سب چیزیں ہیں. اللہ کو عصے سے مارے تو رستہ کھل جاتا تھا. یہ سب ان کے معجزات ہیں. یا پھر اگر دوسرا مانا لیں گے تو پھر احکامات، تو پھر شرک نہیں کرو کو اللہ کو احکامات دیا تھا. اور دوسرے مسائل ہو سکتے، حق نہیں مارنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ سب اللہ ان کے احکامات دیے، وہ بھی ہو سکتے ہیں. آگے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو یہ لوگ مکے کے لوگ آ کر سننے لگے دعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کیا بولتے تھے، یا اللہ یا رحمان بولتے تھے. تو مکے کے مشرک لوگ سن کر کیا بولنے لگے، انہیں تو ہمارے کو اللہ کو ایک مانو، ایک جانو بول کر بولتے، تینوں اللہ کو یا اللہ یا رحمان کو بولتے تو بول کر بولنے لگے وہ لوگ. بھائی اللہ کو یا اللہ یا رحمان بولتے ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ شریک کر سکا کیا.
یہ مشرک لوگوں کو اتنا بھی عقل نہیں ہے، یا اللہ کا تو یونس یا رحمان کا تو یونس کا کوئی کوئی معلوم نہیں ہے. یہ لوگ آ کر کیا بولتے ہیں وسلم سے، انہوں دیکھ کے تو محمد ہمارے کو جو ایک اللہ کو ماننے کو بولتی، مکے کے اندر سے بتوں کو ہٹاؤ کو بولتی، بتوں کو مانو کو بولتی، نہیں ماننا کو بولتی. پھر دیکھو یا اللہ بولتی ہے یا رحمان، اللہ کو دو مانتی ہے انہوں کو بولنے لگے. جبکہ دونوں نام بھی اللہ کے تھے، اللہ بھی اللہ کا نام ہے، رحمان بھی اللہ کا نام ہے. وہی بولے تو ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے. آدمی جب شرک کرتا نہیں، آدمی کو عقل پہلی یہ نقصان اس کا شرک کرنے کا، اگر حرام میں مبتلا ہونے کا آدمی کا پہلا نقصان، اللہ اس کی عقل کو کھو ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں اس کی عقل کو. دیکھو وہی ہوا، وہ لوگ سمجھ نہیں سکے. دیکھو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود نصارہ مشرکین، اللہ ان تینوں کو اللہ جواب دے رہی، مجھے بچے نہیں ہیں، میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ ان کا جواب دے رہا ہے یہاں پر، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں تنہا ہوں. اللہ آگے سورہ کہف، معنی کیا اس کا؟ کہف کا معنی غار، ڈین، گروہا، تو اسے بولتے ہیں کہف. تو یہ سورہ کا نام کیوں پڑا ایسا؟ اصحاب کہف، کچھ لوگ جو جا کر چھپ گئے تھے غار میں، وہ اللہ ان کے مناسبت سے اللہ سورہ کا نام رکھ دیا ہے. کہف کا معنی غار. دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص ان کا قصہ بیان کیا ہے. وہ لوگ کچھ لوگ تھے، ایک بادشاہ تھا ان کے زمانے میں، کافر بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا. کچھ نوجوان تھے، تو وہ نوجوان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کے بہت بڑے مفسر صحابہ میں سے، انہوں فرماتے ہیں وہ لوگ کتنے لوگ تھے؟ وہ لوگ 7 لوگ تھے، ان کے ساتھ میں ان کا ایک کتا تھا. یہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، وہ کتنے ہمارے کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں 7 لوگ تھے اصحاب کہف. تو اصحاب کہف یہ کچھ مسلمان لوگ تھے، نوجوان تھے، نوجوان مسلمان تھے، لیکن ان کے زمانے کا بادشاہ کافر تھا، ظالم تھا. ان کیا کیا، انہوں مسلمان ہے بول کر اللہ کو مانتی کو معلوم ہوا تو ان کو پکڑے کا کو مار ڈال تو کو بولا لوگوں کو. وہ لوگ کیا کر دیے، گاؤں چھوڑ کو بھاگ کو چلے گئے، بھاگ کو جا کر پہاڑ کے اندر چھپ لیے، وہ لوگ گروہ کے اندر جا کر چھپ لیے. اب وہ گروہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب و غریب نظام تھا، ان کی ہوا بھی کھیلتی تھی، اور ان کے کبھی اس طرف دھوپ نکلتی، کبھی اس طرف دھوپ نکلتی تھی، ان کے اوپر دھوپ بھی نہیں پڑتی تھی، ان کو سانس بھی کھیلتی تھی. وہ لوگ اس میں کب تک تھے، کتنے سال تک تھے؟ تو اس گروہ کے اندر وہ لوگ 309 سال تک تھے. دیکھو یہاں والا بیسو فی کہفہم، وہ اصحاب کہف لوگ، نوجوان لوگ، 300 بھی 100 کتنے ہوتی ہیں 300 سنینا، 300 سنینا 300 سال، وزدادو 9، اور ذرا ایکسٹرا ملا لو 9 کو، وہ 300 یہ 9 ایکسٹرا کر تو کتنا ہوتی 309 سال. تو اللہ فرماتے ہیں اصحاب کہف کتنے دن انہوں سوتے رہے؟ انہوں 309 سال تک سوتے رہے. پھر بعد میں وہ لوگ اٹھنے کے بعد میں آپس میں ایک دوسرے کو پوچھتے رہتی ہوں، ہمیں کتنے سال سو گئی، ہمیں کتنے سال تک مر گئی، کو پوچھتے رہتی. کوئی بولتا 1 دن، کوئی بولتا 1 دن بھی نہیں، آدھا دن کا وہ بولتا. تو بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے 3 دن تمہیں سو گئے، سو آدھا دن 1 دن نہیں، بعد میں 309 سال سو گئے، اللہ فرماتی باتیں آگے. تو بعد میں وہ جب 309 سال کے بعد وہ لوگ جب اٹھنے کے بعد ان کو بھوک لگی، تو اس سے کیا ثابت کرنا ہے؟ اس سے اللہ کو مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرتی ہے، یہ ثابت ہو جاتا ہے اس سے. دوسرا، ایمان والے لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے چلے گئے، تو ایمان کے اوپر کبھی اگر ایسا حملہ ہوتا تو پھر آدمی اپنا گاؤں، اپنا علاقہ ایمان کو بچانے کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، اگر ماحول ٹھیک نہیں ہے، گاؤں ٹھیک نہیں ہے، محلہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر گاؤں چھوڑ کو بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے، بچوں کی تربیت کے چھوڑ کو ہم دوسرے جگہ جا سکتے ہیں. دیکھو آگے وہ لوگ جب 300 سال کے بعد 309 سال کے بعد جب اٹھے وہ لوگ، تو پھر آپس میں بولنے لگے کتنے دن سو گئے، وہ ہو گیا. اس کے بعد پھر آپس میں وہ لوگ ایک آدمی کو بھیجے، پیسے دے کر بھیجے، گاؤں کو جا کو تو کھانا پانی لے کر کو بھیجتے. 2 چیزوں کا خیال رکھنا، ایک چیز کیا کرنا، ایک چیز حلال مال لے کر آنا، حلال کھانا لے کر آنا. دوسرا چھپتے چھپاتے جانا اور نرم انداز سے حفاظت سے دیکھو آنا، نرم انداز سے لوگوں سے بات کر بولتی. دیکھو اب وہ آدمی جب لانے کے واسطے جاتا کھانا، تو پھر 309 سال تک وہ جب کے پیسے کہاں چلتے رہتے ہیں، وہ 2017 میں 16 میں کے پیسے چلتے نہیں. اب وہ 300 سال کے پیسے کہاں چلیں گے؟ انہوں جب ایک آدمی ان کا 309 سال کے پیسے لے کے آیا، تو پھر دکان والا پہچان لیا، ہلکا سب کو معلوم ہو گیا. 309 سال کے پرانے پیسے لایا تھا، کون کیسا کھیکر کو سب معلوم ہو گیا. پرانی بہن سب کے بعد میں بادشاہ کے پاس ان کو پکڑے پاتی. تو اس وقت کا بادشاہ 309 سال کے بعد کا بادشاہ اچھا رہتا، مسلمان رہتا، ان کو بلاتا، عزت احترام کرتا. اللہ کے خاص ولیاں ہیں کہ بول کو انہوں بعد میں ان لوگ ہاتھ مر جاتی، گروہ کے اندر انہوں مر جاتی، ہاتھ کو بولتی، انہوں ہاتھ مر جاتی. بعد میں وہ بادشاہ ان کے ناموں سے باہر تختی لگا کے ان کے نام کی مسجد بناتا. بعد میں باہر اسی کو بولتے ہیں رقیم. ان کو 2 نام، اصحاب کہف بولتے ہیں، اصحاب رقیم بولتے ہیں. رقیم کا معنی تختیاں، وہ مطلب ہے اس کا. تو یہ حال ہے ان کا حصے کا. تو بعد میں وہ بادشاہ ان کا اچھا عزت اکرام کرتا ہے. بعد میں ایسا قصہ ہو گیا ہے.
آگے دیکھو، ایک بعض لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، کیا بول کر پوچھتی آ کر کوئی سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے کو بولتی، اب بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ بھول جاتی، تو تقریباً 15 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نہیں آتی، 15 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی ہے۔ تو اس سے کیا عمل ہو رہا ہے؟ آگے کوئی کام کرنا ہے تو انشاءاللہ بولنا چاہیے۔ اچھا اب کام ہو گیا تو کیا بولنا ہے؟ الحمدللہ بولنا۔ نماز پڑھ لے کوئی دن کی بات میں بیٹھا تو کیا بولنا؟ اللہ الحمدللہ ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق دیا، تو کیا بولنا؟ کام ہو گیا تو کیا بولنا؟ الحمدللہ بولنا۔ کام کرنا ہے تو کیا بولنا ہے؟ انشاءاللہ بولنا ہے۔ لیکن لوگ ہم بیٹھ کر سنتے رہتے ہیں، ہمیں لوگ کیا بولتی ہیں؟ نماز پڑھ لی الحمدللہ، نماز پڑھ لی کا تو کیا بولتی ہیں؟ انشاءاللہ بولتی ہیں۔ الحمدللہ بولنا کام ہو گیا، نماز پڑھ لی نہیں الحمدللہ بولنا۔ چلو آگے چلو، آگے ایک مسلمان آدمی تھا، ایک کافر آدمی تھا۔ ایک کافر آدمی مطلب ایک آدمی اس کے پاس مال پیسہ تھا، تو وہ آدمی کیا بولنے لگ گیا، ایک آدمی کے پاس مال پیسہ زیادہ تھا اور جمع کر کے رکھتا تھا، اور ایک آدمی مومن مسلمان تھا، ان پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، تو خرچ کرنے والا آدمی وہ مالدار آدمی سے بولنے لگا، تو کئی کو بات، تو اللہ تجھے نطفے سے پیدا کیا، گندے خطرے سے، تو پیدا ہونے کے بعد اللہ تجھے طاقت دیا، صحت دیا، پیسہ دیا، تو اب تو تجھے مستی چڑھ کو تو کیا بات ہو، اللہ سے تو ٹکر لیتا ہے، تو ایسا ویسا بول کر بولتا ہے، بول کر اسے سمجھاتا ہوں، صحیح راستے کو ہوگا وہ سمجھاتا، ان سنتا نہیں ہوں۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ اس سے وہ پورا مال نعمت پورا اللہ اسے چھین لیتا، تب اسے معلوم ہوتا مال کا تو کیا، اللہ کا تو کیا کرنے کا، چھیننے کے بعد اب کیا شکر ادا کرتا، ان بولتا اللہ کا شکر ادا کر کے بولتا، ان سنتا نہیں ہوتی۔ تو وہ جو دوسرا بندہ تھا ان اللہ کا شکر ادا کرنے والا اچھا بندہ رہتا ہے۔ اب دیکھو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال ہو پیسہ ہو یہ وقتی چیزیں ہیں، اس کے پیچھے پڑنے کے بجائے آدمی اگر نیک اعمال کے پیچھے پڑے گا، نماز روزے کے پیچھے پڑے گا، قرآن کے پیچھے پڑے گا، تو پھر یہ چیزیں کام آنے والی چیزیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں۔ آگے انسانوں کے عمل، ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ نوٹ کی جاتی ہیں۔ آگے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا ہے؟ حضرت ایک بندہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا، کیا بول کر پوچھتا؟ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے پوچھتا، تو موسیٰ علیہ السلام بولتی میں اس کا کو بول ڈالتی ہوں۔ اب صحیح واقعی بات صحیح ہے، امت کے لوگوں سے، پبلک سے، عوام سے بھی زیادہ علم نبی کے پاس ہوتا ہے۔ انہوں نے بولا سب جواب صحیح تھا، لیکن اللہ کو ان کا وہ جواب ذرا اللہ کو اچھا نہیں لگا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ذرا آزمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیا بولے، موسیٰ ایک جگہ پر 2 سمندر ملتی دریا، وہاں جاؤ تمہیں ایک آدمی رہتی عزیر کو بول کو، ان کے پاس جاؤ تمہیں ان سے جاؤ علم سیکھو کو، اللہ بولتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جاتے رہتے، سفر شروع کرتی، جاتے جاتے وہ دریا کے پاس جاتی، حضرت عزیر کیا بولتی، انہوں 3 کام کرتی، وہ 3 کاموں کی حقیقت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آتی۔ نمبر 1 کیا کرتی انہوں، پڑوے کو سوراخ ڈال ڈالتی انہوں، دوسرا کام ایک بچے کو قتل کر ڈالتی عزیر علیہ السلام، تیسرا کام کیا کرتی انہوں، 2 بچوں کی دیوار رہتی ہے وہ فری میں ان کو بھن کو دے ڈالتی ہیں، یہ 3 کام کرتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 کام کرے سو سمجھ میں نہیں آتا، تو موسیٰ علیہ السلام تو ان کو پوچھتے رہتی، کیا تمہیں بچے بننے مار ڈالی، کیا تمہیں خامہ خواہ پڑھے کو تمہیں سوراخ ڈال ڈالی، ان کو پوچھتے، انہوں پڑھے بولتی موسیٰ میں کیا تو کرے تمہیں نہیں پوچھنا، پوچھے تمہیں جب اپنا راستہ دیکھنا پڑتا، دیکھو بولتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، غلط کام دیکھو کام برداشت کریں گے، ہمیں نبیاں نہیں ہیں، ہمیں غلط کام دیکھو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، پھر انہوں نبیاں ہیں ان کو کیا برداشت ہوگا، تو شریعت کے خلاف کام دیکھ کے انہوں حضرت عزیر پڑوے کو سوراخ ڈالنے لگے، تو ان کو موسیٰ علیہ السلام کو کام ٹھیک نہیں ہے، ان کو غصہ آ گیا، ایسا سب انہوں غصہ ہوتے تھے موسیٰ علیہ السلام، بعد میں عزیر علیہ السلام بول دیے میں کئی کو طرح بولتا ہوں کہ پڑوے کو سوراخ، وہ دریا کے اس طرف میں ایک بادشاہ رہتا تھا، ان اگر کشتی پڑوا اچھا ہے تو انہوں وہ کشتی کو لوٹ لیتا تھا، پیسہ گیسا مال پورا، یہ کشتیاں غریب لوگوں کے ہوتے تھے، اگر اس میں کیا بھی عیب نہیں ہے اچھا ہے تو وہ لوٹ لیتا تھا، میں یہ غریب لوگوں کے ان کا لوٹنا کا کو بول کو میں اس کے اندر سوراخ ڈالتا ہوں، سوراخ ڈالتا ہوں نہیں لیتا کا کو بول کو، یہ حکمت ہے اس کے اندر۔ دوسرا کام ایک بچے کو انہیں منے مار دیے، اور کئی منے مارے کا کو بولتا ہوں، عزیر علیہ السلام بولتی وہ بچے کے باپ مسلمان تھے، یہ بچہ بڑا ہو کر کافر ہونے والا تھا، اس لیے میں کئی کو منے مار ڈالوں، اللہ اس کے بعد اللہ ان کو دوسرے اور اچھے بچے دے گا کا کو بول کو، بعد میں ان کو بچے بھی دیے۔ تیسرا کام کیا ہے، 2 یتیم بچے تھے، ان کا باپ مر گیا تھا، ان کے باپ دادا نیک لوگ تھے، ان کے باپ دادا ان 2 یتیم بچوں کے واسطے مال پیسہ زمین کے اندر چھپا ہو گئے تھے، اب ان کے دوسرے لوگ ان کے رشتہ دار وغیرہ لوٹ لیتی کا کو بول کو انہوں چھپا گئے تھے، وہ دیوار گر گئی تھی، انہوں دوسرے لوگ لوٹتی کا کو بول کو فری میں بچوں کو دیوار بنا کو دیوں کا کو بولتے ہیں، یہ حقیقت یہاں تک 15 پارے ہو گئے۔ کل 2 سوال کا جواب ہو گیا، تیسرا سوال کا جواب ذوالقرنین بادشاہ، 2 سوال کا جواب ہو گیا روح کسے بولتے آ گیا، دوسرا صاحب کہف کسے بولتے آ گیا ہے، اور تیسرا سوال کا جواب ہے وہ ذوالقرنین بادشاہ کون ہے، اس کا جواب کل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ